الرحمن الرحیم خاصیت تفاعل مطاوعت پھر قطعته فتقطع. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. تیسرا باب ثلاثی مزید کا افعال تفعیل کے بعد باب تفاعل. خاصیت تفاعل. خاصیت تفاعل. باب تفاعل کی خاصیتیں. نمبر 1، باب تفاعل فعل کا متابع ہوتا ہے. مطابعت کا کلمہ نہ پڑھے ہیں کہ فعل بتائے گا کہ فاعل نے مفعول میں اثر کیا. اس کے بعد تفاعل آ کر بتائے گا کہ فاعل نے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کیا. تو جیسے قطعت ہو، کوئی بھی شے کاٹا میں نے اس کو، جی تو وہ ہو جو مفعول ہے نا، آگے جا کر وہ فاعل بنے گا. فتقطع تو پس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. خاصیت تفاعل مطابعت فعل بتشدید عین. یہ خاصہ اس باب میں غالب ہے کہ تفاعل فعل کا متابع آتا ہے. یہ خاصہ اس میں اکثر یہ اس طرح استعمال ہوتا رہتا ہے جی، کہ فعل بتاتا ہے کہ فاعل نے مفعول میں اثر کیا، تو تفاعل بتاتا ہے کہ اس مفعول نے اثر قبول کر لیا. اور پھر یہ جو ہے نا مطابعت فعل کی یہ دو قسم ہے. ایک یہ کہ تأثر مفعول سے منفک نہیں ہوگا، وہ جو فاعل نے اثر کیا ہے مفعول میں وہ اس سے جدا نہیں ہوگا، ان دے وچ رہے گا. جیسے قطعت الثوب فتقطع، میں نے اس کو پارا پارا کیا تو وہ پارا پارا ہو گیا. اب پارا پارا ہونا اس سے منفک نہیں ہوگا. جڑا پھٹ گیا ہے نا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، اس سے یہ منفک یعنی مڑ کے سیتا تو جا سکتا ہے لیکن اونج دا مڑ کے بنے جی میں پہلوں سی ٹکڑیاں تو پہلوں انج. اچھا اسی طرح ادبتہ فتأدبا، میں نے اس کو ادب سے، اچھا استغفر اللہ. دوسرا یہ ہے کہ انفکاک ممکن ہو. انفکاک جیسے ادبتہ فتأدبا، میں نے اس کو ادب سکھایا پس وہ ادب سیکھ گیا. اب سیکھنے کے بعد پھر جھوٹ ہو جانا ہو سکتا ہے. سنیں بھائی، جی میں طالب علم کئی باری شروع کر دینے کتاباں تے بلے بلے بندہ خوش ہو جاتا جی بڑا ایک ہیرا لب گیا. بعد پتہ لگتا ہے تو جنگلی کوڈی نالوں بھی پیڑا سی جی. تو وہ کہ بھی یہ جڑا نا بھائی ادب سیکھنے تو بعد ضروری نہیں کہ پھر ادب مدب بھی رہے، پھر شیطان دے ہتھے چڑھ جائے نعوذ باللہ جی. اور کبھی ہاں ادب بھائی کبھی اس نے یہ ایک اثر قبول ہی نہیں کیا جی. قضا کالو. چل جی باب تفعیل. باب تفاعل کا خاصہ فعل کی مطابعت ہے. جیسے قطعتہ فتقطع جی. باب تفاعل کا خاصہ فعل کی مطابعت ہے، جیسے قطعتہ فتقطع. باب تفاعل کا خاصہ فعل کی مطابعت ہے، جیسے قطعتہ فتقطع. وتکلف در ماخذ نحو تجوع وتکوف وتجنب. وہ نگو تیسرا ہے یار، صبر کرو. اللہ اکبر. دوسرا خاصہ ہے باب تفاعل کا تکلف. کیا؟ تکلف در ماخذ. تکلف در ماخذ یعنی فاعل جو ہے وہ ماخذ کا اظہار کرے کہ میرے اندر ماخذ ہے لیکن ہو نہ، لیکن وہ ظاہر کرے کہ میرے اندر ماخذ ہے. کیا کہ جی دوسرا باب تفاعل کا خاصہ ہے تکلف، یعنی فاعل ماخذ کا اظہار کرے اور وہ ہو نہ. جیسے
تجوع اس نے اپنے آپ کو، تجوع کا ماخذ ہے جو پوکھ، اس نے اپنے آپ کو بھوکا زہر کیا۔ تکوافا کوفی ہے نسی، ماخذی کوفہ، تو اس نے اپنے آپ کو کوفی ظاہر کیا۔ سنیں جی، تجوع اس کا معنی ہے اس نے اپنے آپ کو بھوکا ظاہر کیا۔ وہ ماخذ جو ہے نا، ماخذ وہ اس میں تکلف کیا، تکلف در ماخذ، بھی اس نے ظاہر کیا کہ میرے اندر ماخذ ہے، یعنی جو ہے، اور میرے اندر ماخذ ہے یعنی میں کوفے دے رہن والا ہاں جی۔ ادھر ویکھو میرے یارا، دھیان کریں، و تکلف کی در انتصاب یا تحصیل، نسبت کرنے میں تکلف کرنا یا ماخذ کے حاصل کرنے میں تکلف کرنا، کی نسبت کرنے میں تکلف کرنا یا ماخذ کے حاصل کرنے میں تکلف کرنا، یعنی تحصیل ماخذ، یعنی تعب بے مشقت اس کے حصول میں برداشتاً اٹھانی، و بزور اور زور کے ساتھ اس کو اپنے اندر دکھانا کہ ماخذ میرے اندر ہے۔ سنیں بھی اس کے حصول میں کیا کرنا، تعب مشقت اٹھانی اور زور کے ساتھ اپنے اندر اس کو کیا کرنا، نمودن دکھانا، بے ظاہر کرنا۔ فارسی تو بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ مثال اول کی جیسے تکوافا، جیسے اتنے تو الٹ سی دھیان کرو نا، اپنے آپ کو منصوب باکوفہ دکھایا، اپنے آپ کو سنیں، یا بزی کوفیاں آراستہ، یا کوفیاں دا جڑا لباس ہے وہ جا لباس پا کے تے اپنے آپ نو ظاہر کیتا۔ قذاف السہا، مثال ثانی او حاصل کرنے میں، تجوع دا کو سوال کرنا ہے نا، تحلم کی بتکلف حلم کرد، وقار حلیمہ نمود، یعنی کوشش کر کے اس نے ظاہر کیا کہ میں حلم والا ہوں، میں حلم والا ہوں جی۔ اور اسی سے آتم تائی کا وہ شعر ہے کہ وہ جڑا نا بے ولن، بے اس نے کی کیتا، بے اس نے ظاہر کیتا لیکن ولن تستطیع الحلم الی آخرہ جی۔ اور اسی قبیلے سے ہے تشجع، اس نے اپنے آپ کو، او شجاعت ماخذی، او پلاوے، او مجرد، او ماخذ سارے دے مجرد مراد جتھے ماخذ چل رہے ہیں۔ اور اسی قبیلے سے ہے تشجع کہ اس نے اپنے اندر شجاعت کا اظہار کیا، یعنی زبردستی شجیع بنیا۔ تصبرا، اس نے اندر مادہ کون، ماخذ کون، اپنے اندر صبر کا اظہار کیا کہ تکلف کے ساتھ وہ صابر بنا، تکلف کے ساتھ وہ بہادر بنا، بے ظاہر کیتا کہ میرے اندر خوبیاں کیڑیاں، صبر تے شجاعت۔ بہرحال مصنف علام اس کی مثال میں او پہلے دی جو مثال میں کہتے ہیں بتجوع کی، بے آمدن اپنے آپ کو بھوکا بنایا، قذاف السہا، اندنے یہ مثال ممثلہ کے مطابق نہیں ہو رہی، اس لیے کہ تکلف بالفعل جو ہے نا وہ کیونکہ تکلف میں بالفعل حصول ماخذ فاعل حقیقتاً نہیں ہوتا، بے فاعل کے اندر حقیقتاً وہ ماخذ ہے، بلکہ نمودن غیر را حصول یا انتصاب ماخذ در خود معتبر بود، خاص سنیں کہ بھئی اپنے فاعل کا اپنے اندر ماخذ کا حصول ظاہر کرنا یا اپنے آپ کو ماخذ کی طرف منسوب ظاہر کرنا، حقیقت میں ماخذ کی طرف منسوب نہیں ہے، حقیقت میں ماخذ اس کو حاصل نہیں ہے۔ خواہ پھر آگے عام ہے کہ خواہ اس کا حصول ممکن ہو، یعنی وہ ماخذ حاصل ہو سکتا ہے لیکن اس میں ہے نہیں ہے،
جیسے تحلما تے تصبر انہاں دا جڑا ماخذ ہے حلم تے صبر یہ بندے نوں لب سکدا ہے کہ نہیں یہ حاصل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ از عادت تکلف حلیم و صابر میں توانند شد بھئی جڑا نا بھی انہاں دی عادت ہوئے کہ بھی ایک بندے دی عادت ہی حلم ہے تے صبر ہے جی تو انہیں جڑا تصبر تحلم ہے تو حقیقتاً ہے بھی ہے جی یا ممکن نہ ہو جیسے تکوّفا کوفے دا ہے نہیں تے زہر کیتا ہے تے یہ ان جڑا اتھوں دا ہے نہیں وہ حقیقتاً بن تے نہیں سکتا جی برخلاف مثال مذکور جو پیچھے کیونکہ حصول ماخذ اس میں بالفعل حقیقتاً ثابت ہے کیڑا تجوّع بے پکھا سی تے پکھا زہر کیتا ہے تے ہون یہ تو ماخذ حاصل ہو گیا تے تکلف میں تو یہ ہے کہ ماخذ ہے نہیں ہے صرف اظہار کرنا ہے ہاں اندنے اگر معنی تجوّع کا یہ کریں کہ ہے رجیا سی تے اپنے آپ نو پکھا زہر کیتا ہے تے ہونے مثال ٹھیک ہے ہونے کہ ماخذ حاصل نہیں تھا تو اس نے اظہار کر دیا کہ مجھے ماخذ حاصل ہے سنیں ہی تو مصنف نے جب اصول اکبری لکھی بعد میں تو اس ماجرے پر مطلع ہوئے تو پھر اس مثال کو تجوّع کو یہاں اس کتاب میں ذکر نہیں کیا کبھی مراد تکلف سے نوی گل کبھی مراد تکلف سے جوہد و مبالغہ در فعل است فعل کے اندر کیا کرنا بے کوشش کرنی فعل میں یہ بھی کیا ہوتا ہے یہ بھی تکلف ہے کہ فعل میں کوشش اور مبالغہ ہو اسی سے صاحب کشاف نے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ واتا اور باب تفاعلی قانون لگا پہ یعنی وہ جو زمین کے جوف میں ہوگا نا موتا کنوز سنیں تو کیا کر دے گی خالی کر دے گی غایت خلوب ہر شے اپنے اندروں چکے کون زمین حتیٰ کہ نہیں باقی رہے گی کوئی شے زمین کے باطن میں گویا زمین نے تکلف کیا فی جوہدہا فی الخلوب کہ اپنے خلوب کے اندر پوری کوشش کی کہ میرا پیٹ خالی ہو جائے سنیں پس یہ جو پس این معنی تکلف جی یہ جو پہلے تکلف کا معنی ہے یہ تکلف اس کے ماں سوا ہے وہ تو اپنے اندر ماخذ کو کا ظاہر کرنا یہ ہے کہ کیا کرنا کہ مبالغہ کرنا کس میں فعل میں فعل کے حاصل کرنے میں ماخذ کے حاصل کرنے میں مبالغہ کرنا جی اچھا جی فحفظ اگر تو کہے کہ کیا فرق ہے تکلف اس باب میں اور آگے باب تفاعل آ رہا ہے اس میں خاصہ آئے گا تخیل کیا آئے گا اور یہاں کیا خاصہ ہے تکلف ان میں کیا فرق ہے ان میں بظاہر ایک ہی ہیں دھیان کریں کیونکہ تفاعل میں خواہ جو آئے گا یعنی دکھانا غیر کو حصول ماخذ در خود کہ غیر کو اپنے اندر ماخذ ظاہر کرنا حالانکہ یہ تخیل ہے تو تکلف کی ہے تکلف بھی یہی ہے مثلا تجاہلا جہل ہے نسی اس نے مخاطب کسی کے سامنے اپنے آپ کو جاہل ظاہر کیا اپنے آپ کو اظہار جال کر دے سمجھ آئی یا تجاہلا تے باوجود جاننے کے پھر بھی انہیں اپنے آپ نے کی کیتا ما ہاذا اظہار بغیر اس کے وجود کے ہر دونوں میں برابر ہے کہ بھئی ہے کوئی نہیں شے تو ظاہر کیتی ہے جی جواب اس کا یہ ہے دھیان کرا جب اصل تکلف میں اس کے فاعل کو مطلوب ہوتا ہے تکلف یہ ہے کہ فاعل چاہتا ہے کہ یہ خوبی مجھے مل جائے یہ خوبی مجھے ہے نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ مل جائے یہ ہوتا ہے تکلف جیسے حلم شجاعت کی ہر بندہ چاہتا ہے نہیں کہ مل جائے تو اب تحلم تشجع کا معنی ہے
کہ اس نے ظاہر کیا کہ میرے اندر حلم اور شجاعت ہے نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ نہیں، برخلاف تخیل کے، کیونکہ اس نے کہا نا تجاہلا، تو فاعل کا مطلوب یہ نہیں ہے کہ یہ ماخذ مجھے حاصل ہو جائے، کون؟ جاہل حاصل ہو جائے، وہ تو نفرت کرتا ہے اس سے، یہ فرق ہے ان کے اندر۔ تخیل میں ماخذ نہیں تو ظاہر کرنا کہ ماخذ ہے، لیکن فاعل ماخذ کے اصول کو پسند نہیں کرتا، اور کس میں؟ تکلف میں یہ ہے کہ وہ ماخذ ہے نہیں، اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کو پسند کرتا ہے فاعل کہ یہ ہو جائے، منع کاروبار۔ اور باب تفعیل کا خاصا تکلف ہے ماخذ میں، جیسے تجوع اور تکوفا، جی۔ اور باب تفعیل کا خاصا تکلف ہے ماخذ میں، جیسے تجوع اور تکوفا۔ آخنا آپ نے بڑا تکلف کیا، آخر تکلف تو ہوں بھی شہ ہے کون ہے میں ظاہر کرنی، میں تو بھانڈے بھر کے رکھے نے سامنے، یا تو بھی میں خالی بھانڈے رکھدا، پھر تو آپ کو کی کیتا ہے، وہ تو کجے نے بچ شہ کونی تکلف کیتا ہے، تو میں تو ہر شے بھر کے سامنے رکھی تھی، تکلف تو کہڑی شے ہے جی؟ ہاں جی۔ اور باب تفعیل کا خاصا تکلف ماخذ میں، جیسے تجوع اور تکوفا، و تجنب یعنی پرہیز کردن از ماخذ، نحو تحفظ۔ چلو جی، تیسرا خاصہ ہے باب تفاعل کا تجنب، کیا ہے؟ تیسرا خاصا ہے باب تفاعل کا تجنب، یعنی فاعل کا ماخذ سے پرہیز کرنا، یعنی فاعل کا ماخذ سے پرہیز کرنا۔ پھر ایک باری تیسرا خاصا ہے باب تفاعل کا تجنب، یعنی فاعل کا ماخذ سے پرہیز کرنا۔ تحوب کی تحوب، خوب یا حوب بمانا گناہ، کہ زید نے گناہ سے پرہیز کیا، زید نے گناہ سے پرہیز، یعنی تجنب کیا، بھی گناہ سے بچا، کیا کیا؟ جیسے تحوب یعنی زید نے گناہ سے پرہیز کیا، یعنی بچا، او بے خود رو کہ و تجنب یعنی پرہیز کردن از ماخذ، جیسے تحوب پرہیز کرد از حوب یا حوب بمانا گناہ، بولو چاگوں بس بے انہیں گناہ سے اس نے کیا کیا؟ پرہیز کیا جی۔ اچھا جی، دوجی گل کر دینی، عجب ہے بعض شراح سے کہ اس کے ترجمے میں لکھا ہے کہ اس نے گھاس کاٹنے سے پرہیز کیا، پرہیز کرد از بریدہ نے کا کٹنے کو اندنے منشا اس کے وقوع کا اس مغلطہ میں یہ ہے، شاید یہ ہے کہ ترجمہ حوب کا لغت کی کتاب میں بسبب کی تجنیس خطی امتیاز نہ کر سکا، اور لفظ گناہ کو کہ بنون ہوتا ہے بیائے تحتانیہ سمجھ لیا، کیا سمجھے نا جی؟ تحتانیہ بھی تھلے یا ہوئے، اور جب پرہیز از گیا معنی صحیح نہیں ہے جی، تو پھر بریدن از طرف خود افزودہ کہ بھی گھاس کاٹنے سے پرہیز کیا جی، کیونکہ بھی آپ تے معنی بن نہیں سکتا جی، یا لفظ حوب کو جیم کے ساتھ پڑھ لیا بمانا بریدن، بمانا یہ سمجھ لیا، تو پھر اس کے ساتھ گیا کا لفظ بڑھا دیا، تو اب اس طرح معنی کر دیا، تو حالانکہ یہ غلط ہے، اس طرح معنی ہے نہیں ہے، سمجھے ہی؟ ابن حاجب شرح مفصل میں لائے ہیں کہ اس خاصے کو یقیناً با حمزہ سلب است، اصل یہ خاصہ سلب ہے، اور بچنا یہ باب فعال میں جو خاصہ تھا نا سلب، یہ وہی خاصہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہنا اس مثال مذکورہ میں کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے دور کیا، تو دور کرنا بچانا یہی سلب ہے جی، کہ ماخذ سے دور ہونا یہ سلب تھا جی۔ چلو جی، اور باب تفعیل کا خاصا تفاعل کا یار جڑا کھٹوکی ہو جی، اور باب تفاعل کا خاصا تجنب ہے، یعنی پرہیز کرنا ماخذ سے جی۔
اور باب تفاعل کا خاصا تجنب ہے یعنی پرہیز کرنا ماخذ سے جیسے تحوبا. اور باب تفاعل کا خاصا تجنب ہے یعنی پرہیز کرنا تیسرا آ گیا جی. پرہیز کرنا ماخذ سے جیسے تحوبا 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 او بلا ہووے. ولبس ماخذ نحو تختما. باب تفعیل کا چوتھا خاصہ ہے لبس ماخذ. باب تفعیل کا باب تفاعل کا چوتھا خاصا باب تفاعل کا چوتھا خاصہ ہے لبس ماخذ یعنی فاعل کا ماخذ کو پہن لینا. جی تختما ماخذ ہے جی ماخذ ہے ختم. تو اس نے انگوٹھی پہن لی. جی اس نے انگوٹھی پہن لی. ہاں جی. اور چوتھا خاصا ہے باب تفاعل کا لبس ماخذ یعنی فاعل کا ماخذ کو پہن لینا جیسے تختما یعنی زید نے انگوٹھی پہن لی. اور ویکھنا لبس ماخذ بضم لام یعنی پوشیدہ نے ماخذ. تختما خاتم پوشید کہ انہیں انگوٹھی پہن لی. لبس پہن لیا ماخذ پہن لیا. اور تفاعل کا خاصہ لبس ماخذ ہے جیسے تختما. جیسے تختما. جی. اور لبس تفاعل کا خاصا لبس ماخذ ہے جیسے تختما. باب تفاعل کا خاصا لبس ماخذ ہے جیسے تختما. فاعل کا ماخذ کو پہننا. جی. وتعمل یعنی ماخذ را بکار بردن. نحو تدہنا وتترسا وتخیما. چلو جی. پانچواں خاصہ ہے باب تفاعل کا تعمل کی. پانچواں خاصہ ہے باب تفاعل کا تعمل یعنی ماخذ کو بکار بردن ماخذ کو کام میں لگانا ماخذ کو استعمال کرنا. کیا کہ جی. پانچواں خاصہ ہے باب تفاعل کا تعمل یعنی ماخذ کو کام میں لانا. ماخذ سے ماخذ جس کام کے لیے ہے اس کام میں ماخذ کو استعمال کرنا. تدہنا اس نے تیل لگایا ماخذ دہنو. تترسا اس نے ڈھال کو استعمال کیا. بھی اپنے سامنے رکھی ڈھال اس واسطے ہوندی ہے. تو کیا تعامل کیا ہے کہ فاعل کا ماخذ کو جس کام کے لیے ہے اس میں کیا کرنا اس میں استعمال کرنا. ادھروں بیخ. و تعمل یعنی ماخذ کو کام میں لانا لے جانا. یہ تین قسم ہے. یہ تعمل اول یہ کہ ماخذ فاعل کا ملاصق ہو. اول یہ کہ ماخذ فاعل کا ملاصق ہو. بھئی انہیں کام میں چلے آندہ نا تے فاعل نال کی ہو گیا اس طریقے کے ساتھ کہ جدا گانا محسوس نہ ہو. جیسے تدہنا دہن یعنی روغن را بر بدن مالید. جس لئے بدن تیل ملیا گیا ایمیں چمک جی نظر آندی باقی ہوندہ تو نظر تو نہیں آ رہا کہ تیل کو بکری شے بھیجیے. سنیں ہی اے شابہ سے. دوسرا ہی کہ وہ جو ہے نا ماخذ فاعل کے ساتھ ملاصق ہو لیکن جدا گانا محسوس بھی ہو. ملاصق بھی ہو اور ملاصق بھی نال ملیا لیکن جدا گانا محسوس بھی ہو. جیسے تترسا اس نے ڈال اپنے سامنے رکھی. ملاصق ہے کہ کوئی نہیں لیکن وہ ماخذ وکھرا محسوس ہو رہے ہیں بھی آ بندہ ہے تے آ وکھری وکھری ہے. جی. تیسرا یہ کہ ملاصق بالکل نہ ہو. کیا ہو ملاصق بالکل لیکن مجاور اور مقارن ہو. جیسے تخیمہ جیسے کہ اس نے اپنے اوپر فلاں چیز کا خیمہ بنایا. ہوں یہ جڑا ہے نا اندر نال ملاصق نہیں ہے لیکن مجاور تے یہ اندر بچے تو اندر اتے بھی خیمہ. میرے یارا مصنف علام اپنے اصول اکبری میں لبس کے خاصے کو تو پچھلا نہیں خاصا لبس اس کو تعمل میں داخل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی گل نہیں. لبس بھی یہی تھا کہ فاعل کا ماخذ کو پہننا تو پہننا استعمال ہی ہے کہ تو لہٰذا لبس اگر تعمل کے خاصے میں استعمال میں داخل کریں تو حرج کوئی نہیں. ایک کو شے کو وکھری گل نہیں. چلو جی. اور
اور تعمل یعنی پنجواں خاصہ کندہ باب تفاعل کیا ہے؟ تعمل یعنی ماخذ کو کام میں لے جانا، کام میں لے جانا اور یعنی جس کام سے ماخذ اس کام میں استعمال کرنا، جیسے تدہنا اور تطرسا اور تخیما، تے تین قسم دا ہو گیا۔ ملاسک جڑا وکھرا نہ ملاسک ہے تے جدا محسوس نہ ہوئے، تے ملاسک ہے تے جدا ہوئے وکھرا، تے تیسرا ہے کہ وہ مقارن ہے تے ملاسک کوئی نہیں۔ جی اور پانچواں خاصہ تعمل ہے، یعنی ماخذ کو کام میں لے جانا، جیسے تدہنا اور تطرسا اور تخیما۔ شاباش جی شاباش جی۔ تعمل ہے یعنی ماخذ کو کام میں لے جانا، جیسے تدہنا و تطرسا اور تخیما۔ آگے جی۔ اتخاذ یعنی ساختن یا گرفتن ماخذ، یا چیزیں را ماخذ ساختن یا در ماخذ گرفتن، نحو تبوبا و تجنبا و توسد الحجر و تعبطہ۔ چھٹا خاصہ ہے باب تفاعل کا اتخاذ، کیا کہ جی؟ چھٹا خاصہ ہے باب تفاعل کا اتخاذ، یعنی بنانا ماخذ یا پکڑنا ماخذ یا کسی اور چیز کو ماخذ بنانا یا کسی چیز کو ماخذ میں پکڑنا، یہ چار قسم ہو گئی۔ کیا کہ جی؟ چھٹا خاصہ ہے باب تفاعل کا اتخاذ، یعنی بنانا ماخذ یا پکڑنا ماخذ یا کسی چیز کو ماخذ بنانا یا کسی چیز کو ماخذ میں پکڑنا۔ جیسے تبوبا، تجنبا، توسد الحجرات، تعبطہ، ان دی مثالیں تو کتاب سمجھ دھیان کر۔ اتخاذ یعنی بنانا یعنی ایجاد کرنا، ساختن دمانا ایجاد کرنا، کس کو؟ ماخذ کو بے انہوں عدم چو وجود چلے ہونا ماخذ، سنیں ہی، یا گرفتن ماخذ یا ماخذ کو پکڑنا جی، یا کسی چیز کو کیا کرنا، یہ ماخذ بنانا ہے، یا کسی چیز کو ماخذ میں پکڑنا۔ سنیں جی، فعل جی، ان ہر چار معنوں میں کیا ہوگا؟ متعدی ہے۔ اور فعل جی، یہ باب تفاعل چل رہے ہیں نا، جی، تفاعل چل رہے ہیں۔ تفاعل جی، تفاعل، فعل مراد فعل یعنی تفاعل، فعل ان چار میں کیا ہوگا؟ متعدی ہو، ویسے تفاعل لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ چار معنی جب لینے ہو نا، اب یہ متعدی ہوگا۔ یہ تب دیتا جب متعدی ہوگا جی۔ در اخیر فقط جب لکھے حاشیت بھی اخیر میں متعدی ہوگا، چمع جو متعدی ہونا ہے، اور تو لکھے اخیر ہیں لکھے ہے، لیکن اتنے چمع وچ متعدی ہونا ہے، وہ معنی دیکھیے تو جیسا کہ بعض شارح نے سمجھا ہے، ان قریب تو مثالوں سے سمجھ لیتا ہے۔ مثال اول کی تجنب تو کہ تخیب تو خبا، خیمہ ساختم، جی، میں نے خیمہ بنایا، اب یہ ماخذ بنانا کی کرنا، ماخذ بنانا، خیبت الخبا، میں نے خیمہ تیار کیا، میں نے جی میں موچی جتی تیار کی تھی۔ سنیں جی، قذاف السیاہ والقاموس۔ بہرحال وہ جو کچھ مصنف علام اس کی مثال سے لائے ہیں، بسم اللہ الرحمن لائے ہیں کیا؟ تبوبا، اے بے مثال ٹھیک نہیں، اور شارحین ناظرین اس کے معنی میں لائے ہیں کہ باب یعنی دروازہ بنایا اس نے، بابا اس نے، تبوبا اس نے دروازہ یعنی ماخذ بنایا۔ آندھے نے یہ لغت کی معتبر کتابوں کے اندر تبوبا کا معنی اس نے دروازہ بنایا، یہ معنی کوئی نہیں ہے، یہ معنی کیونکہ تبوبا کا معنی ہوتا ہے کسی کو دربان بنانا، کسی کو کسی نے دروازے اتے کھڑا کرنا ہے، یہ معنی ہوتا ہے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ بنانا، جیسا کہ تاج المصادر میں ہے، اور قاموس میں ہے تبوبا بوابن، کہ اس نے کسی کو بواب بنایا یعنی دروازے تے کھڑا کیتا ہے، ہاں قذاف السیاہ۔ اور اس معنی میں اگرچہ مصداق اتخاذ ہو سکتا ہے،
کیونکہ ماخذ اس کا بواب ہے، لیکن یہ تیسری قسم سے یعنی مثل توسد الحجرات وتبنا سے بنے گا۔ کس سے؟ توسد الحجر وتبنا، اور وتبنا کہ کسی کو اس نے اپنا بیٹا بنایا، ماخذ بنایا، نہ کہ قسم اول سے، جیسا کہ مصنف اور ناظرین اس کی کلام میں جیسا کہ مصنف اور ناظرین اس کی کلام میں گمان برداند۔ اچھا جی، مثال دوسری، جیسے تحرزا من ہو، جیسے تحرز منہ، کیا حرز یعنی پناہ پکڑی اس سے، اور ماخذ سے کیا کرنا، پناہ پکڑی، ماخذ پکڑنا یعنی ماخذ سے پناہ پکڑی اس نے جی۔ وہ اما اس کی مثال میں جو کہا ہے کیا، تجنب، یعنی جانب گرفت، یہ معتبرات لغت کے مخالف ہے، اور مصنف کی جو کلام اصول اکبری میں اس کے بھی، مخالف ہے، کیونکہ اس مثال میں خاصا تجنب ہے، نہ کہ کیونکہ علیحدہ ہونا یہ تو تجنب ہے جی، اس لیے درمانہ کیا تجنبہ، ابردہ بمانا باعدہ عن جنبہ ہی، کیوں دیکھو دور ہو گیا اور اس سے اعتراض کیا، اور قاموس کے اندر ہے تجنبہ، اجتنبہ، تجانبہ، تینوں کا معنی کیا ہے، اس سے وہ دور ہو گیا۔ لیکن یہ مثال آگے دو۔ تیسری مثال توسط الحجرہ کی شے، توسد الحجر، یعنی وسادہ ساخت، اس نے پتھر کو سرہانہ بنایا، جی، کی کتاب پتھر کو سنا، یعنی تکیہ برسنگ تکیہ برسنگ، زد، لکھا تو رد ہی ہے نا، مطلب ہے کہ بھئی پتھر کے اوپر کیا کیا اس نے، تکیہ، مطلب ہے کہ پتھر کو سرہانہ بنایا، پتھر کو سرہانہ بنایا، اے مطلب ہے۔ اسی سے قول کو نہیں، اسی سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا توسد القرآن، کہ قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ، بے سر تھلے رکھ کے سو جاؤ بھائی۔ سنیں ہی چوتھی مثال کے ماں کیا کرنا، چوتھی مثال کے ماخذ میں پکڑنا، ہیں ماخذ میں پکڑنا، شے کو جی، ماخذ میں، پکڑنا، تعبت زید فلانن، جی تتابت ماخذ کی ابت، یعنی زید نے فلانے کو ماخذ میں یعنی بغل میں پکڑا، سنیں ہی گرفت، وہاں حجر را، اچھا جی بغل گرفت کی، وہاں حجر، بغیر غریب حجر، حجرہ، ٹھیک ہے، تو وہ ضمیر مفعول راجع ہے بسوئے حجر، کہ اس نے پتھر کو بغل میں پکڑا، اس نے یعنی کسی شے کو ماخذ میں پکڑنا، اور سمجھ آ گئی کہ در مثال صحابہ کو ذکر گزر۔ اسی سے ہے تعبت شرن، کہ اس نے بغل میں شر کو پکڑا ہوا ہے، یہ لقب ہے ثابت بن حجر کندی کا۔ شابہ جی منع کرو، اور اوکے دیں گے۔ اتخاذ یعنی بنانا ماخذ، یا پکڑنا ماخذ، یا کسی چیز کے لیے ماخذ بنانا، یا کسی چیز کو ماخذ میں پکڑنا، جیسے تبوبا اور تجنبا، ان مثالوں تے اعتراض کیتا ہے شارح نے جی، اور توسد الحجرہ اور تعبتہ، یعنی تعبت الحجرہ، شبہ جی، اور پکڑنا یعنی بنانا ماخذ کو، یا پکڑنا ماخذ کو، یا کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں پکڑنا، جیسے تبوبا و تجنبا اور توسط الحجرہ اور تعبتہ، شبہ جی، اتخاذ یعنی بنانا ماخذ کو، یا پکڑنا ماخذ کو، یا کسی چیز کے لیے، یا کسی چیز کو ماخذ بنانا، کے لیے نہیں، اس چیز کو ماخذ بنانا، ماخذ میں پکڑنا، یا کسی چیز کو ماخذ میں پکڑنا، او میرے او یارو، توسط الحجرہ اور تعبتہ اگے جی، و تدریج یعنی تکرار عمل بمہر، نحو تجرع و تحفظ۔ ساتواں خاصہ ہے باب تفاعل کا تدریج، یعنی کام کو بار بار کرنا لیکن مہلت کے ساتھ، کام کو بار بار کرنا لیکن مہلت کے
کے ساتھ. کیا کہ جی 7واں خاصہ ہے باب تفاعل کا تدریج، یعنی کام کو بار بار کرنا لیکن مہلت کے ساتھ. تجرع، اس نے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیا، سا لے لے کے. جی. تحفظ، اس نے قرآن حفظ کیا تھوڑا تھوڑا کر کے. ہیں جی ایشا بس ہے. اور بے خود رون دھیان کر پھر منع کریں. اور تدریج یعنی تکرار عمل با مہلت. و آہستہ آہستہ. جی. اور یہ دو قسم ہے. اے جرا تکرار عمل نہ آہستہ آہستہ کیے. اول یہ کہ عمل بیک مرتبہ ممکن الحصول ہے، اکو واری وہ کام کٹھا ہو سکتا ہے، لیکن کیتا کی تھوڑا تھوڑا کر کے. کیتا جیسے تجرع الماء، آب را گھونٹ گھونٹ گھر کے پیا، تو کٹھا ڈیگ لا کے پی سکتا سی کہ نہیں سی. اور حدیث شریف میں ہے فتجرعوها، یعنی کیا کرو تقسیم کرو اس کو آہستہ آہستہ. جی جی اچھا جی قضاء فی التاج. دوسرا یہ کہ وہ ایک دفعہ اس کا کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آہستہ آہستہ کیا کہ ایک دفعہ کرنا. جیسے تحفظ القرآن، سارا ایکو واری یکدم حفظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا. اندک اندک یاد کرد قرآن را و شار تسہیل در وجہ تقسیم دو نو. انہوں نے آخیا ایک سوری ہے تو ایک یعنی ایک محسوس کٹ کٹ کر کے پانی پی رہے اور وہ معقول قرار دادا. اور دوسرے کی مثال دی ہے تفاہمہ، کہ اس نے آہستہ آہستہ کر کے چیز سمجھ لی، آہستہ آہستہ کر کے. یا تحفظ. چلو جی. اور ساتواں خاصہ تدریج یعنی تکرار عمل مہلت کے ساتھ، یعنی فاعل نے کام بار بار کیا لیکن مہلت کے ساتھ. فاعل نے بار بار کیا لیکن مہلت کے ساتھ. ان سارے میں تعریف کرنے لگا. فاعل نو دخل جے پلا ہو جے، جیسے تجرع اور تحفظ. چلو جی. اور 7واں خاصہ تدریج یعنی تکرار عمل مہلت کے ساتھ، جیسے تجرع اور تحفظ. اور 7واں خاصہ تدریج یعنی تکرار عمل مہلت کے ساتھ، جیسے تجرع اور تحفظ. جی. و تحول یعنی گشتن شیئین ماخذ یا ہمچو ماخذ، نحو تنصر و تبحر. 8واں خاصہ ہے کیا؟ 8واں خاصہ تحول ہے. تحول پھرنا، یعنی کسی شے کا عین ماخذ بن جانا. جی. یعنی فاعل عین ماخذ بن گیا یا فاعل مثل ماخذ بن گیا. کیا کہ جی 8واں خاصہ ہے تحول یعنی پھرنا، یعنی کسی وہ فعل وہ شے و فاعل ہی فاعل کا عین ماخذ بن جانا یا ماخذ کی مثل بن جانا. پھر فاعل کا عین ماخذ بن جانا یا ماخذ کی مثل بن جانا. تنصارا زیدن، زید جو ہے نا وہ عین ماخذ بن گیا، یعنی زید نصرانی ہو گیا. تبحرا، زید علم میں مثل بحر کے ہو گیا. جی میں سمندر ہے، علم میں سمندر ہو گیا. جی وہ سمجھے ہی کہ کوئی کھانے چ پئی ہی ادھر بیک ہونا بلا تھی وے میرے یارو. اور تحول یعنی ہو جانا شے کا، شے تو مراد عین ماخذ یا مثل ماخذ. اول کی مثال جیسے نصرانی ہو گیا و دین عیسوی اس نے کیا کر لیا. ثانی کی مثال تبحرا کہ علم میں مثل یعنی مثل دریا کے ہو گیا. جی چلو جی. اور 8واں خاصہ تحول یعنی ہو جانا فاعل کا عین ماخذ یا ہو جانا فاعل کا مثل ماخذ، جیسے تنصارا اور تبحرا. جی. اور تبحر متبحر عالم ہے. جی جی. اور 8واں خاصہ تحول ہے یعنی پھرنا ہو جانا فاعل کا عین ماخذ یا ماخذ کی مثل، جیسے تنصرا اور تبحرا. اور 8واں خاصہ تحول یعنی ہو جانا شے کا عین ماخذ یا مثل ماخذ کے، جیسے تنصرا اور تبحرا. ضرورت نحو تمولا و موافقت مجرد و افعلا و فعلا و استفعلا و ابتدا.
نامہ خاصہ ہے باب تفاعل کا سیرورت. جی کیا؟ نامہ خاصہ ہے باب تفاعل کا سیرورت، یعنی فاعل کا سبب ماخذ ہو جانا. جی فاعل کا فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا. جیسے تموالا زید ان کے زید سبب ماخذ ہو گیا، یعنی صاحب مال ہو گیا. اے مطلب ہے جی. کیا کیا؟ اور نامہ خاصہ ہے سیرورت، یعنی فاعل کا صاحب ماخذ ہو جانا، جیسے تمب والا یعنی زید صاحب مال ہو گیا. 10واں خاصہ ہے باب تفاعل کا مجرد کی موافقت، افعالہ کی موافقت، فعالہ کی موافقت، اور استفعال یعنی تفاعل تے مجرد ایک معنی، تفاعل تے افعالہ، ایک معنی، فعالہ اور تفاعلہ، ایک معنی. تفاعلہ اور استفعالہ. اے مطلب کیا کہ جی اور 10واں خاصہ ہے مجرد کی موافقت، بار بار آ رہا ہے، یعنی تفاعل اور مجرد کا ایک معنی، اور افعالہ کی موافقت یعنی تفاعل اور افعال کا ایک معنی، اور فعالہ کی موافقت یعنی تفاعلہ اور فعالہ کا ایک معنی، یا استفعال اور استفعالہ کی موافقت یعنی تفاعلہ اور استفعالہ کا ایک معنی. اور 11واں خاصہ ہے باب تفاعل کا ابتداء. اس کے دو معنی ہیں، یا تو اس کا یا تو اس کا مجرد ہو ہی کو نہ، یا مجرد ہو تو اور معنی میں. تو ابتدا یہ ہے کہ نئے معنی میں استعمال ہونا. ہوں ادھر دیکھ جلدی کریں اور بے خدروں. اور سیرورت نحو تموالا کیا معنی؟ و موافقت مجرد. تروحات راحہ کی تربحات راح، در رواح رفت، شام کے وقت گیا. یا کار دران نمود، یا شام کے وقت میں کوئی کام کیا. تو دیکھ کوئی معنی تے رواح بالفتح آخر روز کی، آخر روز. یا زوال تو پیچھے والا جڑا زمانہ ہے انہوں کہندے نے کیا رواح. تے فا ہن ان خاصا کی بنیا؟ فا ہوا فہوا للذهاب، شکر ہے. خاصا بنیا ذہاب. کی بنیا؟ ذہاب. بے فاعل فلاں وقت میں داخل ہو گیا. بے ذہاب فی الماخذ اور عمل فی الماخذ. اور افعالہ کی مثال آپ جیسے تہجدات احجادہ کی، کہ دونوں کا معنی ہے کہ اس نے اپنے آپ سے ماخذ کو دور کیا. ماخذ کو حجود یعنی خواب نیند کو کیا کیا اپنے آپ سے دور کیا. تو اسی سے ہے نماز تہجد کہ اندے وچ نیندر دور کری دی. ہن اندے وچ خاصا کی بنیا دو میں، کیونکہ اندے وچ جو ماخذ ہے اس کو اپنے آپ سے دور کیا. کس کو؟ حجود کو، نیند کو. فعلہ کی مثال تکذبہ، کذبہ دونوں کا معنی ہے کہ فاعل نے مفعول کی طرف کذب کی. دونوں کا معنی فاعل نے مفعول کی طرف کذب کی نسبت کی. تو یہ کیا خاصا ہوا؟ نسبت کرنا. فاعل کا مفعول کو ماخذ کی طرف منسوب کرنا. استفعال کی مثال جیسے تے نال جوڑو نہ کی نہ اس نے باب استفعال بھی بناؤ. استحواجا دونوں کا معنی ہے کیا؟ ہاں دونوں کا معنی ہے طلب حاجت. اب یہ خاصا کیا ہوا؟ اسی سے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور سمجھو دیکھو نا کیا کمال ہے. من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جن نے قرآن نو سونا کر کے تغنی گانا نہیں کوکو کوکو وہ نہیں مراد. جس نے قرآن کو خوبصورت کر کے نہیں نہ پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہوں اے لم یتغنى باب تفاعلی، لیکن بمانا لم یستغنى کہ جس نے طلب تغنی نہیں کی، جس میں طلب غنا نہیں کیا، یعنی جس نے قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنا طلب نہیں کیا نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. وہ اندازہ لاؤ نا جن نے قرآن سونا پڑھنے دی کوشش نہیں کی تھی وہ ساڈے وچوں کوئی نہیں. ہو میری توبہ. اچھا جی آخری خاصہ کتنا نمبر؟ ابتدا. اور یہ دو قسم ہے.
اول یہ کہ اس کا مجرد نہ آیا ہو جیسے تشمع سا دھوپ میں وہ کھڑا ہوا وہ دھوپ میں کھڑا ہو انہیں دا مجرد شامہ سا کو نہیں استعمال ہے قذافت لہذا اب یہ کیا ہوگا خاصا عمل کہ وہ اس نے جو ہے نا وہ ماخذ کو عمل میں لایا یعنی تو پچ کھلوتا عمل فی الماخذ یا بمعنی دیگر آمدہ لیکن مجرد ہو لیکن دوسرے معنی میں آیا ہے اور اس میں وہ معنی نہ ہو جیسے مجرد ہے نا کلمن کالا ما اس کا معنی ہے زخم کرنا کہ کوئی یہ بھی کوئی نہیں ہوتا شکر ہے تے تکلمہ کا معنی اس نے بات کرنی تو اب جو مجرد ہے اس کا معنی اور ہے زخم کرنا تو جو تفاعل ہے اس کا معنی اور ہے کیا بات کر بات کرنا بسم اللہ معنی کر اور نامہ خاصا سیرورت جیسے تمب والا جیسے تمام والا اور دسواں خاصا موافقت کندی موافقت تفاعل کی موافقت اگو تو کرنی ہے موافقت کرنی کنے میں تفاعل شبہ اور موافقت تفاعل کی موافقت تفاعل مجرد کے اور افعالہ کے اور فعالہ کے اور استفعالہ کے اور 11واں خاصا ابتدا شابہ جی اور نواں خاصا سیرورت جیسے تمب والا اور 10واں خاصا موافقت تفاعل کی مجرد کے اور افعالہ کے اور فعالہ کے اور استفعالہ کے اور 11واں خاصا ابتدا جی اور شابہ نواں دو خاصا سیرورت جیسے تمب والا اور 10واں خاصا موافقت تفاعل کی مجرد کے اور افعالہ کے اور فعالہ کے اور استفعالہ کے اور 11واں خاصا ابتدا 11